یہ دونوں جماعتوں کے لیے ہیں. آج ہم 12 جماعت کے لیے چڑھائیں گے، کل انشاءاللہ تعالی 11ویں کے لیے، کیونکہ یہ لیکچر جو ہیں مان لیجیے 10ویں کے بعد MA تک یہ موضوع ہر کلاس میں ہوتا ہے. دبستان دہلی، دبستان کہتے ہیں سکول کو، فارسی کا لفظ ہے. اپنے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کے میرے نالے غزل خاں ہو گئی. یعنی میں جب باغ میں چلا گیا یا سکول جسے کہتے ہیں، تو وہاں جو بلبلیں تھی میرے نالے سن کر غزل خاں ہو گئی، یعنی غزل میں رنگ گئی. اردو میں دو دبستان زیادہ مشہور ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ. دبستان دہلی وہ سکول ہیں، وہ دبستان ہیں جس میں معروف شعرا، مشہور شعرا شامل ہیں، جیسے خان آرزو، شاکر، حاتم، آبرو، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص وغیرہ. تو اس کے بعد اسی دبستان سے وابستہ میر تقی میر، خواجہ میر درد، رفیع سودا درد وغیرہ شامل ہیں، ہے نا. تو دہلی ابتدا ہی سے مرکزی فنون رہی ہے، یعنی دہلی جو تھی وہاں علم و ادب کا کام ابتدا سے رہا، کیونکہ یہ تو کیپٹل تھی اس وقت بھی. مان لیجیے آپ یہ مغل سلطنت میں بھی بادشاہ بھی وہاں ہوتے تھے، لال قلعہ کا کو پتہ ہی ہے. تو اس وجہ سے اور وہ لوگ جو ہے نا شعراء اور ادبا کی سرپرستی بھی کرتے تھے. تو جہاں پر یہ ماحول ہو تو وہاں پر وہ مرکز ہی بن جاتا ہے علم و ادب کا. لیکن 1719 عیسوی میں جب ولی اپنا اردو دیوان لے کر دہلی پہنچے، یہاں کے فارسی شعراء کو احساس ہوا کہ وہ جس زبان کو گری پڑی سمجھتے ہیں وہ بلا اتنی جاندار ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ولی کا کلام جب دہلی میں سنا گیا یا ان کا دیوان جب دہلی میں پڑھا گیا، تو جو شاعر صرف فارسی میں شاعری کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فارسی زبان ہی اعلیٰ زبان ہے، اسی میں اعلیٰ شاعری ہو سکتی ہے یا مضامین لکھے جا سکتے ہیں، یہ دیوان دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئے. اب آپ کو پتہ ہی ہے ولی نے کس قسم کی شاعری کی ہے. وہ تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جب ولی کی جو غزلیں ہیں ان پر ہم نے آپ کو یہ جو بتایا تھا کہ اس میں کیا خصوص ہے، کیا جو اہمیت ہے اس کی، زبان کیسے انہوں نے استعمال کی ہے. تو چند شعر جو ہے نا آج بھی ولی کے بہت مشہور ہیں، جیسے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے.
یہ ہے نا مشہور شعر آج بھی. تو یا خوب اور خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، یا تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سے کہوں گا. اور یہ شعر بھی جو ہے نا، جادو ہے تیرے نین یہ غزالاں سے کہوں گا، بہت مشہور شعر ہیں. تو اسی وجہ سے اب ایسے شعر جب اردو میں لوگوں نے پڑھے، شاعروں نے بہت متاثر ہوئے، اور یہ پھر اردو کی طرف جو بڑے بڑے شاعر تھے، نثر نگار تھے، توجہ دینے لگے. دہلی میں اردو شاعری کے ابتدائی دور میں ایہام گوئی کا بہت رواج تھا، جو شاعری کی ترقی میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی. آخرکار حاتم نے اس کے خلاف رد عمل شروع کیا اور شاعری کو اس لفظی صنعت سے نجات دلائی. اب دیکھیں یہ ہم گوئی دا ایسے توڑ مروڑ کے شعر بیان کرنا، پہیلی بنانا. تو وہ بڑے شعرا تو یا بڑے لوگ تو جو اعلیٰ دماغ تھے اس میں تو اپنا ذہن کھپاتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اب عام لوگوں کو کیا ہے اس کے ساتھ، ان کو شعر پسند آنا چاہیے، وہ بھی آسان لفظوں میں، آسان زبان میں. تو اس کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا لامثال دور شروع ہو جاتا ہے. تو جن کا میں نے ابھی یہ جو ذکر کیا ہے سنہری دور، جیسے میر تقی میر سے شروع ہوتا ہے، پھر غالب، میر سودا، میر درد سودا، رفیع وغیرہ شعرا. تو یا ذوق بھی ہے اس میں شامل، مومن خان مومن ہیں، آپ خود بھی پڑھتے ہیں آج. تو یہ ہیں دبستان دہلی کا مختصر ایک تاریخ، یعنی کیا وجہ بنی، کیسے وجود میں آ گیا، کون شعرا اس میں شامل تھے. اب اس دبستان یا ان شعرا کے کلام میں زیادہ تر غم زندگی، غم جانا، غم دوراں کی عکاسی ہوتی تھی، کا بیان ہوتا تھا. جیسے میر کی ہی شاعری آپ لیں تو میر کو یہ جو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ درد و غم ان کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے نا. جیسے شعر ہے میر کا یہ کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. مان لیجیے میر کی شاعری میں یہ دل کی بیماری کا ذکر ہر جگہ پایا جاتا ہے. درد نے تصوف کو اردو غزل میں شامل کیا، جبکہ سودا انسان کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر ہنسی اڑاتے رہے. سودا اصل میں سودا جو تھے وہ تو قصیدہ نگار تھے، بہت بڑے قصیدہ نگار. اب جیسے آپ نے سنا ہے نا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، اور بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا. تو سودا نے ایسا ہی کیا. پھر دہلی تباہ ہو گئی اور یہاں اہل فن کا گزر بسر مشکل ہو گیا، کیونکہ وہاں پر بادشاہوں کا آنا جانا، لڑائی جنگ جدل، احمد شاہ ابدالی کی وجہ سے اہل کمال و فن لکھنؤ چلے گئے. کچھ عرصہ بعد دہلی کی بہاریں دوبارہ لوٹ آئی اور شعری محفلیں بھی آراستہ ہونے لگی. لکھنؤ میں شعرا نے اپنا الگ راستہ متعین کر لیا تھا. اس طرح دہلی اور لکھنؤ دو الگ الگ دبستان بن گئی، جیسے کہ میں نے بھی کہا مشہور دو دبستان ہیں. اچھا، اس بار دہلی میں شاعری کا جو دور شروع ہوا اس کو اردو شاعری کے عروج کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کے شعراء نے لکھنؤ والوں سے الگ راستہ اختیار کیا. اس دور میں شاہ نذیر، ذوق، ظفر، مومن اور غالب خاص اہمیت رکھتے ہیں.
مومن کی دنیا اگرچہ محدود ہے لیکن ان کی محدود دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ غالب نے غزل کو ہر طرح سے وسعت دے کر اردو شاعری کی آبرو بنا دیا حقیقت میں۔ اب دیکھیں مختلف قسم کے مضامین، اگر آپ دیوان غالب پڑھیں گے، جیسے پہلا ہی شعر دیکھیں، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پائے رہن ہر پائی کرے تصویر کا، ہے نا۔ تو اس کے بعد اب دیکھیے دبستان دہلی کی خصوصیات، یعنی ان شعر کے کلام میں کن چیزوں کا زیادہ اثر نظر آتا ہے؟ تو ایک ہے تصوف، ہے نا، عشق و عاشقی کا ذکر بھی ہے، لیکن انہوں نے پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یعنی عریاں شاعری نہیں کی ہے، نیکڈ پوئٹری۔ تو یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ یہاں کے شعراء نے خارجی معاملات عشق کا نہیں بلکہ داخلی واردات کا ذکر کیا ہے۔ عیش و نشاط کے بجائے یہاں درد و غم حاوی ہے، شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم نظر آتی ہے، سادہ خیالات کو سادگی ساتھ بھرتا گیا ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز، سلیس تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس دبستان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ شکریہ۔